السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، کافی عرصے سے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا سلسلہ شروع کیا جائے کہ جس میں مختصر اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ثابت شدہ مستند معجزات ہیں ان کا ایک ایک کر کے بیان کیا جائے۔ آج اللہ پاک کی توفیق سے یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اس چینل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف معجزات رونما ہوتے رہے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم بیان کرنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ کریم ان معجزات سے ہمیں پر مزید یقین رکھنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید عقیدت اور محبت اور ان کی ذات پر ایمان کو ہمارا مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بنیادی طور پر اہل علم نے معجزہ اور کرامت میں فرق لکھا ہے۔ معجزہ نبیوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جبکہ کرامت کسی بھی امت کے بزرگ پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ معجزہ نبی پر نبوت کے اظہار کی دلیل کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا اور اپنا چمکتا ہوا ہاتھ فرعون کے دربار میں دکھایا، اور اس طرح دیگر انبیاء کے معجزے بھی جب امت کے لوگ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ نبی اپنا معجزہ دکھانے پر مامور ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو نبوت کی دلیل عطا کی، آپ لوگوں کو دکھائیں۔ جبکہ کرامت کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ کرامت کسی بھی بزرگ کو اللہ پاک اپنے قرب جب عطا فرماتے ہیں تو کچھ بیونڈ دی لیمٹس چیزیں ہوتی ہیں جو بزرگ کے لیے سہولت تو ہوتی ہیں، لیکن اس کا دکھانا واجب اور لازم نہیں ہوتا، بلکہ جو اہل تقوی اور اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو چھپا کر رکھتے ہیں کہ کرامت کے اظہار لوگوں کے سامنے نہ ہونے پائے، جبکہ بوقت ضرورت معجزہ نبی کو دکھانا لازم ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی فرق تھے معجزے اور کرامت میں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اور نبی پر جب اس کا امت کی طرف سے ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ آپ یہ کر کے دکھائیں، وہ کر کے دکھائیں، تو نبی پہلے تو کہتے ہیں یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ، اور اللہ کریم اگر مدد کریں گے تو ہم آپ کا یہ جو مطالبہ ہے اس کو پورا کر دیں گے۔ اس طرح کے بعض اوقات معجزات جو ہوتے ہیں وہ آن ڈیمانڈ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو معجزات ہوتے ہیں وہ نبی خود کبھی اطلاع اور خبر دے دیتے ہیں۔ آج کا جو چھوٹا سا معجزہ آپ لوگوں کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں امن کم تھا، امن کافی کم تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے راستوں کے متعلق پیشن گوئی کی کہ اے عدی، اگر تیری عمر لمبی ہوگی تو تو دیکھے گا کہ اونٹ پر سوار اکیلی عورت، حیرہ یہ ایک جگہ کا نام ہے عرب میں، اس نام کے کافی نام ہیں، ریاض میں بھی ہیں اور عرب امارات میں بھی ہیں۔ غالباً جو مقام ریاض پر ہے کوئی 8 گھنٹے کا سفر ہے گاڑی میں، تو ریاض والے مقام کی طرف شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ تو دیکھے گا کہ اکیلی عورت حیرہ مقام سے نکلے گی اور یہاں تک کہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بات کے آنے والے واقعے کی طرف اشارہ کرنا کہ اس وقت کرنا کہ جب امن و امان کی صورتحال کافی گمبھیر تھی۔ قرآن مجید میں فرمان ہے کہ اللہ پاک نے اہل مکہ کو اپنی یہ نعمت جتائی ہے اور گنوائی ہے کہ اہل مکہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کو ہم نے امن میں رکھا ہے، اور ان کے دائیں بائیں لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، ہائی جیک کر کے ان کو اغوا کر دیا جاتا ہے۔ تو حضور کو اور اہل مکہ کو اللہ نے یہ اپنی نعمت کا احساس دلایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان کہ حیرہ مقام سے عورت چلے گی اور وہ طواف کرے گی کعبہ کا، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہوگا، یہ اس وقت اطلاع دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اس کا قریب زمانے میں وقوع پذیر ہونا ممکن نہیں تھا۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حدیث ارشاد فرمائی، اس میں حضور کی عرب کے راستوں کے متعلق پیشن گوئی کا معجزہ ہے۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت حیرہ سے اکیلی اونٹ پر سوار ہو کر آئی اور کعبہ کا طواف بھی کیا، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہ تھا۔ بخاری شریف کی حدیث کے یہ حوالہ ہے اس معجزے کا۔ آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کے راستوں کے متعلق
کافی عرصہ پہلے پیشن گوئی کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور اللہ کریم ہمیں اپنی ذات پر، اپنی ذات اقدس پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اعلیٰ درجے کا ایمان نصیب فرما دے، ان سے عقیدت اور محبت نصیب فرما دے، اور اللہ پاک ہمارا جو خاتمہ ہے وہ خاتمہ بالخیر فرما دے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور وقتاً فوقتاً جیسے موقع ملتا رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ معجزے اور کرامت کا جو فرق بتایا گیا ہے وہ اس ویڈیو میں ہے، اس کو ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے۔ آئندہ انشاءاللہ صرف معجزہ بیان کرنے پر اتفاق کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔